الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ونطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف بنانے کا حکم دیا۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اب لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ تفسیر ابن جریر طبری میں علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ حج کا اعلان کرو کہ میں نے اللہ کا گھر بنایا ہے، تم اس کی زیارت کو آؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ یہاں تو قریب میں آبادی نہیں ہے اور دنیا کے کونے کونے تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم، آواز لگانا تمہارا کام ہے، اس کو آگے مخلوق تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ تو مختلف روایات ہیں، یا تو حجر اسود پر یا پھر جبل ابی قبیس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ لوگوں، اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو اعلان تھا، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ جو لوگ دنیا میں بستے تھے ان تک پہنچایا، بلکہ جو ماؤں کے پیٹوں میں تھے اور جو ابھی عالم ارواح میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام پہنچایا، اور جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا، اللہ رب العزت زندگی میں اس کو اتنی ہی دفعہ اپنے گھر بلاتے ہیں۔ تو یہ انسان کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اپنے گھر میں بلائیں۔ علی بن موفق رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں 60 حج کیے۔ 60ویں دفعہ میں خیال آیا اتنا لمبا سفر ہر دفعہ آنا اور یہ مشقت، یہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہے یا نہیں ہے؟ وہیں بیت اللہ شریف میں تھے، اونگ آئی تو کسی غیبی آواز دینے والے کو سنا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اے علی، تم اپنے گھر اسی کو بلاتے ہو جس کو تم پسند کرتے ہو، تو مبارک ہے وہ آدمی جس کو اللہ اپنے گھر بلائیں۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو پسند نہ کریں اور پھر اللہ اس کو اپنے گھر میں بلا لیں؟ تو جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، جس کو اللہ پسند کرتے ہیں، تو پھر اس کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کیا، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اگر انسان عقل کے زاویے سے سوچے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آواز دوسرے ملک میں پہنچ جائے۔ اس وقت تو مواصلات کے یہ تیز ترین نظام نہیں تھے کہ اب یہ کیسے ہوگا کہ یہاں پہاڑوں کے درمیان سے آواز باہر تک کیسے جائے گی، پوری دنیا میں کیسے جائے گی، اور جو بچے ماؤں کے پیٹوں میں ہیں ان تک کیسے جائے گی، عالم ارواح تک کیسے پہنچے گی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے چلیں، عقل مانے یا نہ مانے اللہ کا حکم پورا کریں۔ جو آدمی اس موقع کا اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس کو پورا کرے، اللہ نے اس کے لیے دونوں جہانوں کی کامیابی رکھی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کو جس آدمی نے جتنی دفعہ لبیک کہا، اللہ رب العزت اس کو زندگی میں اتنی دفعہ اپنے گھر بلاتے ہیں۔ یہ سفر بڑا مبارک سفر ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے عشق کے اظہار کا سفر ہے۔ بہت دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو بچوں کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی رہتی ہے، بیٹوں کی شادی رہتی ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، ان سے زیادہ اہم ہے کہ حج فرض ہو جائے تو پہلے اس کو کیا جائے۔ جب حج فرض ہو جائے تو سب سے پہلے حج کرنا ضروری ہے۔ یہ کام بعد کے ہیں، جو ان کے مقدر میں ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے وہ بہترین انتظام ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حج اور عمرہ کرنے سے کبھی بھی فقر و فاقہ اور تنگ دستی نہیں آ سکتی۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ اتنے سارے پیسے خرچ ہو جائیں گے تو کیا بنے گا؟ اتنے سارے جو پیسے خرچ ہوں گے، اللہ رب العزت حدیث شریف میں فرمایا کہ کثرت سے حج اور عمرہ کرنا، کثرت سے اللہ کے گھر جانا، یہ تنگی اور فقر و فاقہ کو دور کرتا ہے۔ اس سے اللہ رب العزت مالدار بنا دیتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلنا ہے، اور اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے، حدیث شریف میں فرمایا النفقۃ فی الحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ ب700 ضعف، کہ حج کے سفر میں جو جائے 1 روپیہ خرچ کرے، صرف 1 روپیہ، فرمایا اس کا ثواب اتنا ہے جیسے اللہ کے راستے میں 700 روپے خرچ کیے جائیں۔ تو 1 روپیہ خرچ کرنے پر اللہ رب العزت 700 روپے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنا اللہ رب العزت کی طرف سے دیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کے مہمان بن رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جو آدمی حج میں جائے اور صرف 1 روپیہ صدقہ، یعنی 1 روپیہ اپنے اوپر خرچ کرے، وہاں جا کر اگر صدقہ کیا جائے یہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ حج کے سفر میں اپنے اوپر خرچ کیا جائے، کبھی کھانا کھانے کو دل کر رہا ہے، کبھی کسی اور چیز کے مشروب کے پینے کو دل کر رہا ہے، اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے، اپنے اوپر بھی 1 روپیہ خرچ کرے، فرمایا 1 روپیہ خرچ کرنے پر اللہ رب العزت 4 کروڑ روپے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہم دیکھیں 1 کروڑ روپیہ بھی اللہ کے نام پر لگانا کتنا مشکل ہے۔ 1000 بھی دینا ہو تو کئی دفعہ پہلے سوچتے ہیں، اللہ کے لیے 4 کروڑ روپیہ صدقہ کیا جائے اور ادھر اپنے اوپر 1 روپیہ خرچ کیا جائے، اللہ رب العزت اتنا ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ اس لیے جب حج فرض ہو تو کوشش یہ ہو کہ سب سے پہلے حج کیا جائے، اللہ رب العزت کے اس جو فریضہ ہے اس فریضے کو ادا کیا جائے۔ حدیث شریف میں فرمایا
اذا لقیت الحاج فصافح وسلم علیہ، جب تمہاری حاجی سے ملاقات ہو مصافحہ کرو، سلام کرو، اور حاجی سے اس بات کی درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اور جو حاجی جس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اب سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے تھے ان کو چھوڑنے بھی جاتے تھے، اور جب حاجی واپس آتے تھے تو پھر ان کا استقبال بھی کرتے تھے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جب حاجی واپس آئے مصافحہ کرو، سلام کرو، اور گھر داخل ہونے سے پہلے پہلے اس سے درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر لہ الحاج، 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور جس کے لیے حاجی دعائے مغفرت کر دے اے اللہ تو اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ اب یہ جو حجاج کرام جا رہے ہوتے ہیں اور ان سے پھر درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، کہ یہ سنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اب یہ میرے آپ کی تعلیم کے لیے ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کیا ضرورت ہے۔ یا اخی لا تنسانی فی الدعاء، اے میرے بھائی اللہ کے گھر جا رہے ہو وہاں جا کر میرے لیے بھی دعا کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ وہاں جا کر میرے لیے بھی دعا کرنا۔ یہ مجھے آپ کو سکھانے کے لیے ہے کہ جو آدمی اللہ کے گھر جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ خود ہم جائیں اللہ کے گھر میں اور خود وہاں پر دیوانہ وار طواف کریں، اور خود وہاں پر احرام کی چادریں پہن کر اللہ کے گھر کے ارد گرد چکر لگائیں۔ اس کا جو لطف ہے، اس کا جو مزہ ہے، اس کو لفظوں میں تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی انہوں نے اپنی زندگی میں بار بار حج کیے، اپنی زندگی میں بار بار اللہ کے گھر کا سفر کیا۔ الطبقات الکبریٰ میں علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت سفیان بن عیینہ بڑے درجے کے تابعی اور بڑے درجے کے محدث ہیں، اپنی زندگی میں 70 حج کیے، 70 دفعہ، اور جب بھی حج پر تشریف لے جاتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اے اللہ میرے اس سفر کو آخری سفر نہ بنا، مجھے پھر اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرما۔ ایسا ہی ہوتا، آئندہ سال پھر حج کے لیے آتے، آئندہ سال پھر حج کے لیے آتے۔ جب 70ویں دفعہ حج کیا تو پھر کہنے لگے دعا میں اے اللہ اب تجھ سے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ مجھے آئندہ پھر حج کے لیے بلا، اور اسی سال ان کا انتقال ہوا۔ اپنی زندگی میں 70 دفعہ حج کیا، کتنی بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ہے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہو کہ جلدی جلدی اللہ رب العزت کے اس فریضے کو ادا کیا جائے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے 9 ذی الحج کا دن، عرفات کا میدان، حدیث شریف میں فرمایا اللہ رب العزت اس دن میں جتنے لوگوں کو جہنم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں، پورے سال میں سے کسی دن اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت خاصہ پہلے آسمان پر تشریف لاتی اور فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے یہ بندے ہیں جو بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کو یہ خطاب ہوتا ہے اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں، کون اتنے گناہ کر سکتا ہے؟ اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں، اگر تمہارے گناہ آسمان سے برسنے والی بارش کے قطرات کی تعداد کے برابر ہوں، اگر تمہارے گناہ زمین میں جتنے درخت ہیں ان پر جتنے پتے ہیں ان سب کے برابر تمہارے گناہ ہوں،
تب بھی میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت عرفات کے دن میں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرے بندے دور دراز کا سفر کر کے میرے نام پر یہاں پر جمع ہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے تو ان احادیث کی وجہ سے یہاں تک فرمایا کہ حج کی وجہ سے صرف صغائر نہیں، اللہ رب العزت کبائر کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، کہ اب تم اس طرح سے اپنے گھر جاؤ کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی وہ نفل پہ نفل پڑھی جا رہا ہے، نفل پہ نفل، رکوع سجدہ نفل پہ نفل۔ میں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ میں اب اللہ سے اپنے گھر واپس جانے کی اجازت مانگ رہا ہوں۔ کہتے میں نے اتنے میں دیکھا کہ آسمان سے ایک پرچہ، ایک رکا گرا، اور اس کے بالکل سامنے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، اس اللہ کی طرف سے جو بڑا کریم ہے، جو بڑی مغفرت والا ہے، اپنے اس بندے کے نام جو بڑا شکر گزار ہے کہ تو اپنے وطن واپس چلا جا، اس حال میں کہ میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کبھی کبھی دکھاتے ہیں، ہمیں تو حضور پاک علیہ السلام کے فرمان پہ یقین کرنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بس یہ کام ہو چکا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ضرور جانا چاہیے۔ لوگوں نے ایسی مثالیں قائم کی کہ بعد والوں کے لیے کوئی ہیلہ باقی نہ رہے، ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دفعہ مکہ مکرمہ کے سفر میں ایک اپاہج کو دیکھا، سرین کے بل گھسٹ کر جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ بخارا سمرقند سے آ رہا ہوں۔ کتنے سال ہو گئے؟ کہ 10 سال ہو گئے ہیں مسلسل سفر میں ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں تو 10 گھنٹے بھی نہیں لگتے جہاز پر جانے میں۔ اللہ کی محبت کا یہ عالم ہے کہ 10 سال سفر میں ہو گئے، ابھی تک بیت اللہ شریف نہیں پہنچے۔ کہتے میں اس کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس نے کہا کہ شقیق کیا دیکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ سفر کی دوری اور تمہارا ذوف، اس پر حیرت کر رہا ہوں، اس پہ مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میرے سفر کی دوری کو میرے شوق نے قریب کر دیا ہے۔ بس بات اتنی سی ہے، جس چیز کا شوق انسان کو لگ جائے پھر وہ چیز دور نہیں رہتی۔ میرے سفر کی دوری کو میرے شوق نے قریب کر دیا ہے۔ ہاں یہ بات تمہاری ٹھیک ہے کہ میں ضعیف اور کمزور ہوں، اس کا اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ نے بندوبست کیا ہوا ہے۔ شفا میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک جماعت حضرت سعدون خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ قبیلہ کتامہ کے لوگوں نے ایک آدمی کو قتل کیا اور ساری رات آگ جلاتے رہے، اس کا ایک بال بھی نہیں جلا، وہ ویسے کا ویسے ہے۔ حضرت سعدون خولانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ شاید اس آدمی نے اپنی زندگی میں 3 حج کیے ہوں گے۔ وہ سب کہنے لگے کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس آدمی نے اپنی زندگی میں 3 حج کیے۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے یہ حدیث شریف پہنچی ہے، جو آدمی پہلا حج کرتا ہے وہ اپنا فرض ادا کرتا ہے، اور جو آدمی دوسری دفعہ حج کرتا ہے اس کا یہ حج اللہ کے ذمے قرض ہو جاتا ہے، اور جو آدمی تیسری دفعہ حج کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے جسم کو، اس کی کھال کو، اس کے بالوں کو آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ جہنم کی آگ تو گیا، اللہ دنیا کی آگ کو بھی قریب نہیں لگنے دیتے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے جائے، اللہ کے فریضے کو ادا کرے۔ حج فرض ہو جائے تو اس میں تاخیر نہ کریں، کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ آئندہ سال حج کریں گے، بلکہ جلد از جلد اللہ کے گھر جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔